ہوتے ہیں وہ آپ کی چھٹی حص تک کو سمجھتے ہیں نا کہ پہلے کون سے دکھانے ہیں, بیچ میں کون سے دکھانے ہیں, اینڈ میں کون سے دکھانے ہیں. جو یہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ سلیکٹ ہو جائے, یہ ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے, یہ ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے, یہ اس کو ایسی جگہ پلیس کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن میں نہ کہیں رہتا ہے کہ وہ والا یاد رہتا ہے آپ کو. یہ جادوگری ہے ان لوگوں کی. تو اب مجھے بتائیں کہ میں اور اشفاق کی کیوں بھائی آپ نیچے ٹہل رہے تھے آپ دونوں, تو اچھا ہوا کیا تھا کہ ہمارا کھانے کا ٹائم ہوا 8 بجے ہوتا تھا, میں نیچے اترتا ہوں, میں نے کہا چلے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے, ہم نیچے اتر کے جا رہے تھے. تو میں فرسٹ فلور, ہماری جو کینٹین ہے وہ گراؤنڈ فلور میں, آپ کو پتا شروع سے ہی. تو میں جا رہا تھا, میں جاتے ہوئے دیکھا وہی اشفاق بھائی وہ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں اور آپ ایک کونے میں کھڑے ہوئے نا, آپ بھی یاد کر رہے ہیں نا. صحیح. تو اچھا فرسٹ امپریشن جو تھا, جو میں نے آنکھوں سے دیکھا تو وہ آپ دونوں کے ایک اسکرین کے حساب سے اچھا تھا, کیونکہ لو لائٹ میں آپ چمک رہے تھے دونوں نا. اچھا. تو ایک تو ماشاء اللہ آپ کی اس وقت کی کلوتھنگ بھی بڑی اچھی تھی. اچھا. اور اشفاق بھائی بھی ماشاء اللہ صحیح تھے. اشفاق بھائی تھوڑے گھبرو تھے لیکن ان کی لہجے کی ادائیگی بہت اچھی تھی. صحیح. تو جب میں اترتا ہوا جا رہا تھا تو میں وہ سب سن رہا تھا, مجھے یاد تھا بڑے مشکل الفاظ تھے, بہت مشکل تھا. پھر ہم اترتے ہوئے گئے, پھر ہمارے پاس آپ کی ساری ریکارڈنگیں, آپ تھے اور 3-4 لوگ اور تھے. اچھا. پھر ہم نے ان میں سب کو دیکھا کہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح کی ادائیگی کس طرح سے ہے. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ جو آپ کی جتنی بھی مسٹیکس تھی نا وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دی, وہ ہم نے فائن کر دی ساری نا, کیونکہ یہ تھا کہ اس کی امپریشن بہت اچھا آ رہا تھا. اچھا اشفاق کی آواز بہت کیچی تھی, جب وہ بولتا تھا تو ہم اس وقت ہی رک گئے تھے. تو ہم نے نیٹ اینڈ کلین کر کے ایسا صاف بنا کے دیا کہ آپ دونوں نے کوئی غلطی ہی نہیں کی. بات یہ میں اس لیے کلیئر ہوں کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا ایسا کرنے کا, نہ میرے دوست نے کہا تھا, کسی نے کہا نہیں تھا, قدرتی طور پہ خیال آیا. کچھ کی بھی کی تھی ہم نے ان کی بھی فائن کی تھی, لیکن ہم نے آرڈر ایسا رکھا تھا کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آپ پرماننٹ ہو گئے. تو جی ہمیں یہ پتا چلا کہ جی ہم سلیکٹ ہو چکے ہیں. اصل میں دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جب پہلی ٹیم نے اینڈ ٹائم پر منع کر دیا تھا نا, تو ان کو ریکارڈنگز کرنی تھی, کیونکہ ایئر کا دن ہمارا مارچ میں 2008 مارچ میں ہم ایئر چلے گئے تھے میرے خیال سے, اور جنوری فروری میں یہ تمام واقعات ہمارے چلے تھے. تو بالکل ایج پہ تھے ہم لوگ کہ یہاں سلیکٹ کریں اور یہاں ان کو لے کے جائیں, شوٹ سٹارٹ. پروگرامنگ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ان کی مجبوری بن گیا تھا کہ یار وہ جو جن کو پہلے سلیکٹ کیا تھا آن ٹائم کیا تھا, لیکن اینڈ ٹائم پہ انہوں نے منع کر دیا, وہ سارے پیچھے ہٹ گئے. تو ایئرنگ کی ڈیٹ سر پہ تھی تو ان کو شوٹ کرنی تھی, تو مجبوری تھی جی, ٹیڑے میڑے جو بھی ان کو جی کروانا ہی ہے, اب تو سر پہ آ گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب نا پہلے سے تھا, ایک شوق تھا. یہ آئیڈیا ہمارے چینل کے آنر کا ہی ہے, جو ہمارے مالک ہیں چینل کے, انہیں کا یہ آئیڈیا ہے کہ جی یہ چیز پاکستان میں کیوں نہیں ہے, پاکستان میں ہونی چاہیے. تو یہ آئیڈیا تو انہیں کا ہے, شوق ہمارا تھا. اب بہت کچھ ہوا جی پھر کہ کہاں نا, جب شروعات ہوئی پہلی ہماری ایپیسوڈ تھی سخی حسن قبرستان میں جی پہلی ایپیسوڈ تھی ہماری, اور مجھے یاد ہے آدھی رات کا ٹائم تھا, اور اس وقت شاید کوئی بہت بڑی ٹیم جایا کرتی. ہمارا پہلا وہ تھا. شروع میں بہت عجیب سے ہمیں نا فالو اپ ملا اس کا کہ یہ کیا ہے, یہ پتہ نہیں چلے گا, یہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا یہ آئیڈیا, یہ شو. جہاں 1-1.5 مہینہ گزرا, مجھے یاد ہے ہم آفس میں آئے, ریٹنگز آئی تھیں. اس وقت کچھ ہی چینلز تھے, اتنے تو نہیں تھے, 4-5 چینلز تھے بڑے, اب تو 100+ ہو چکے ہیں. تو جی مجھے یاد ہے جب 1-1.5 مہینے پہلے ہم بڑے ڈسہارڈ ہو گئے تھے کہ یار اتنے شوق, اتنے ہم نے رسک لیے اور کمپرومائز نہیں کیا کام میں, کیا دن کیا رات. پھر ہم ساتھ پروڈکشن بھی کرتے تھے اس کی, لوگوں نے مرال بھی گرایا تھا بہت. آپ کے شوٹ پہ ہوتے تھے, مجھے بھی بہت ڈاؤن کرتے تھے, کیا پکڑ لیا, یہ کر لیا. میں نے کہا یار کیا, بڑا مذاق بھی اڑایا گیا ہمارا, بہت مذاق اڑایا گیا کہ چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیا عجیب مجھے نا فیڈ بیک آیا. ہم ڈسہارڈ بھی ہوئے, لیکن جب 1.5-2 مہینے بعد ریٹنگز آئیں, میں آفس میں داخل ہوا تو مجھے پتا چلا کہ وہ کیا ہے نے تباہی مچا دی ہے. وہ کیا ہے پروگرام نے ہسٹری میں جو ریٹنگز اس ٹائم سلاٹ کے اوپر جو حاصل کی ہیں وہ انبلیویبل ہیں. تو ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا, ہم سب حیران و پریشان, ہمارے سینئر پروڈیوسر ایسوسیٹ پروڈیوسر, پوری ٹیم سب نا حیران, مطلب بہت ہمیں پھر
पजीराई, मुबारकबादें चैनल से, ऑनर से, सबसे। फिर जहां आई शमशान घाट, ये बड़ी खतरनाक वीडियो। फिर जब शमशान घाट आया ना, तो शिराज भाई इसने आपको एक ऐसी जगह पहुंचा दिया, लोगों को एक वो चीज़ दिखा दी, वो चीज़ महसूस करवा दी जो आज से पहले कोई सोच नहीं सकता था, कोई समझ नहीं सकता था। इक्विपमेंट वाइज नो डाउट हम ही थे नाइट विजन को इंट्रोड्यूस करने वाले। हमने इस यहाँ तो मिलते ही नहीं थे ये इक्विपमेंट, तो हमें याद है इंपोर्ट करवाए गए थे। मोशन सेंसर, EMF, EVP, CCTVs, नाइट विजन, ये तमाम इक्विपमेंट जो है ना बाकायदा इंपोर्ट किए गए थे कि जी हमने इसको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है। फिर जो कुदरती तौर पे जब फिर बात गई सक्खर हवेली पे, तो उसके बाद तो एक आपको याद है कि वो क्या है का एक नाम जो है ना वो इतना मशहूर हो गया कि जहाँ एक्सप्रेस न्यूज़ है वहाँ वो क्या है, जहाँ वो क्या है वहाँ एक्सप्रेस न्यूज़ है। अपने जनरे का, अपनी नौयत का एक अनोखा प्रोग्राम था जो खतरों से भरपूर था प्रोग्राम, जो पैरानॉर्मल पे पहला प्रोग्राम था कि अचानक आप देखते हैं कि ये नाइट विजन के अंदर, इंफ्रारेड कैमरा के अंदर ये कैसी शूटिंग हो रही है, कोई फौजी है, ये कोई एजेंसी के लोग हैं, कौन है। मॉर्निंग शोज़ बेतहाशा, सटायर शोज़ बेतहाशा, आपके करंट अफेयर शोज़ बेतहाशा, ड्रामास, एंटरटेनमेंट सब बेतहाशा। ये एक अपनी नौयत का वाहिद शो जो 2008 में शुरू हुआ, जिसकी वजह से और मकबूलियत का सबब बना। और आज जहां 100 चैनल और आ चुके हैं हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर, वो दिन है, आज का दिन है कि जो दुआएं हमारे साथ थीं वो आज भी वैसे की वैसी हैं। आज भी जैसे वो दिन थे रेटिंग के हवाले से, वही दिन आज भी हैं। टीम्स इसमें कई लोगों का साथ रहा। शुरुआत में अशफाक भाई, पहले हम 2 एंकर्स थे, सिला और सलान भाई, फिर बाकी टीम्स, कई लोग और भी टीमें आईं, सब ने एक इसको कोशिश की, करते रहे। वाहिद हम 2 जो हैं, शायद हम 2 जो हैं जी, ये पहले दिन से लेके अभी तक जो है ना। अच्छा, बीच में मैंने क्या किया था कि अपनी टीम में भी लड़कों को, मैं हेड था तो मैंने मतलब जैसे मुझे नए पायलट्स आ जाते, मैं बिजी होता था, कंपनी मतलब नई आइडियाज टेस्ट आउट कर रही होती थी, तो मैं उनको दे दिया करता था कि चलो तुम कर लो। वो आके मुझसे रिफ्यूज़ कर लिया करते थे, शायद भाई हमें कुछ और काम दे दो, ये प्रोग्राम ना दो। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि और लड़के इसको क्यों कैरी नहीं कर सके, तो वो घूम फिर के फिर मेरे पास आ जाया करता था वापस। इसमें शुरू में समद भाई हमारे साथ होते थे, आसिफ समद, फिर आसिफ खान, एहसन चंगेज़ी, ये तमाम वो कैमरामैन हैं जी जो हमारे साथ शमशान घाट, सक्खर हवेली जैसी जगहों पर गए, जिन्होंने शायद अपने ऊपर वो तजर्बात करवा के ना इस शो को और हमें आगे पहुंचाया। बहुत तकलीफ़ें उठाई इन्होंने, बहुत चोटें खाई, बहुत भुगता भी। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ हुआ नहीं। याद है ना आपको, वो ऊपर से नीचे तक तावीज़ ही तावीज़ थे हमारे ड्राइवर भाई पे, एहसन चंगेज़ी भाई पे। ये वो मैं कहूँगा जी, इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं इसके पीछे। सब ने ही किसी ना, सर में दर्द, तकलीफ़ें, जिस्म में दर्द, तबीयत भारी होना, तबीयत ख़राब होना, रात को नींद नहीं आना, और अजीब व गरीब हरकत करना, औरत की आवाज़ निकालना शुरू हो जाना, ये तमाम वाक़यात हमारी टीमों ने फेस की हैं। समी भाई अभी वो जो कचरा कुंडी के अंदर बेचारे अस्पताल पहुंच गए थे। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया पाकिस्तान में 2008 में कि जी वो इस कदर हिट हो गया, इस कदर हिट हो गया कि मैं जब दूसरे चैनल भी गया ना बीच में क्राइम शो करने के लिए, तो यकीन करें उसी चैनल का माइक मेरे हाथ में होता, उसी चैनल का कार्ड मेरे गले में होता, उसी चैनल की प्रिंटेड वैन से मैं उतर रहा होता, और जो मुझे देखता है, जिसकी नज़र मुझ पर पड़ती ना, वो क्या है कर नारा मारता वहाँ से। हालांकि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किस चीज़ को मुतारिफ करवा रहा हूँ, लेकिन 2008 से 2012 तक के काम ने जो एक आपको आपकी पहचान बना दी थी ना, वो लोगों को याद थी। गेटअप्स चेंज हो गए, लेकिन मैं जहाँ जाता वो क्या है, वो क्या है। मेरी उस चैनल की टीम मुझे कहती कि आपको मतलब लोग जो हैं उससे जानते हैं,
تو پھر قدرتی بات ہے کہ جی دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ جو کام ہم پہلے نہیں کر سکے تھے، دیکھیں ہم بگ فوٹ نہیں جا سکے تھے، ہم کوئٹہ نہیں جا سکے تھے، ہم میرے خیال سے کچھ اور ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ابھی جو پہلے نہیں کیے تھے ہم نے شراز بھی، وہ تمام ابھی آپ لاسٹ والا دیکھیں نا، آپ جتنے قدم جو جی یہ آپ کا چپا کیبرا، ابھی تو آپ نے حد کر دی کتنے انٹیریئر تک گئے ہیں. جی تو پہلے ہمارے پاس نا بہت چیزیں ریسٹرکشنز تھیں، اب انہوں نے ہمیں ایک آسانی دے دی ہے، ہمیں کہا کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو فری ہینڈ ہے، تو ہم نے وہ کام کر لیے اس دوران جو ہم پہلے نہیں کر سکے تھے. یاد ہے آپ کو سکھر میں جب حویلی جو سکھر کا ایک پرانا اسکول میں ہم گئے تھے، میں نے کہا تھا کہ میں 8 سال سے اس جگہ کو لائن اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں ہو رہی تھی. وہ میں نے بھی آپ کو آگے بتائی تھی جب میں سکر گیا تھا، تو وہ کتنی پرانی حویلی تھی. وہ میں نے کہا یہاں شروع ہونا چاہیے کسی طرح سے. ہم کوئٹہ نہیں جا پا رہے تھے کہ جی کچھ جگہوں کے تو ہمارے اپنے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم آپ کو دور سے دکھا دیں گے وہ جگہ، ہم جائیں گے نہیں ساتھ آپ کے، لیکن اللہ نے کچھ ایسا بندوبست کروا دیا کہ ہمارے لیے چیزیں ارینج ہو گئی، ہم چلے بھی گئے اور خیر خیریت سے واپس بھی آ گئے. تو جی ہماری شروعات ایسی ہوئی. یہ آج چاہے ظاہراً ٹیم میں وہ لوگ نہیں ہیں جو تھے، لیکن وہ بس ظاہراً نہیں ہے، غائبانہ وہ ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے. سینئر ہمارے ان کے بھی عزت کرتے ہیں. بالکل ہمارے سینئر تھے، ہیں، رہیں گے. ان سب سے ہم نے سیکھا سمجھا. اور کوئی اگر ایک بھی آپ ہٹا دینا کہ نہیں کسی ایک ٹیم ممبر کو بھی کم کر دیں، تو آج جس مقام پہ یہ شو ہے وہ کبھی نہیں ہو پاتا. اس میں سب کا انپٹ ہے. مطلب ہم تو سمجھنے سیکھا بھی یہی، سمجھا بھی یہی. بس کوشش یہی تھی کہ یار کچھ ہو جائے اپنی طرف سے بیسٹ کرے انسان. یقین کریں ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم شوٹ پر گئے ہیں، واپس آئے ہیں، پھر ہم اگلے دن ایڈٹ پر رہے ہیں. گھر والے مجھے اکثر کہتے ہیں کہ وہ دن بھی ہمیں یاد ہیں جب آپ راتوں کو گھر نہیں آتے تھے. کئی ہمارے آپس میں لوگوں کی پہلی اینیورسریاں یہاں پر گزری ہیں، سالگرہیں یہاں پہ گزری ہیں، قبرستانوں میں گزری ہیں. جی وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جس سے شاید گزرنا ہی پڑتا ہے سب کو. بننے کے لیے تو آپ کو تھوڑا سا محنت تو کرنی پڑتی ہے. گزر جائے تو بہتر ہے. اور بہت کچھ ہے جی، میں نے صرف نام لیا سکھر حویلی کا، شمشان گھاٹ کا، قبر میں لیٹنے کا، کئی واقعی. اور جب آپ نے اچھا جی ہم بھی نہیں بچے ہوئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ آج تک کچھ نہیں ہوا. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جی وہ جنیرک پرومو میں جو آخری ایک بندہ گرتا ہے اپنے گھٹنوں کے بل، وہ میں ہوں. وہ لاہور میں بیدیا روڈ پہ بی بی رانی کا ایک فارم ہاؤس تھا، جس کے بعد ہمارے باسز بھی، ہمارے کامران شاہد اینکر بھی، تمام لوگ وہیں موجود تھے، اور ان سب نے میرے قریب آنے سے منع کر دیا تھا. بہرحال یہ جی انشاءاللہ ذکر کریں گے آپ سے پھر کہ وہ کہتے ہیں نا بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، جتنی بھی کوشش کر لے بندہ پھر بندہ ہے. یہ جی ہمارا ایک شروعات تھی اس پروگرام کی، اور آج میرے خیال سے 13 سال گزر گئے اس بات کو. تو بس ایک بات کہوں گا کہ صرف نا میں نے اس کو ایز اے جاب نہیں لیا. صرف جسے کہتے ہیں نا شراز بھائی کہ جاب ایک لمیٹڈ ٹائم 8 آور جاب 8 آور کام نہیں. کبھی ہمارے باس کہتے ہیں کہ اگر 9 to 5 یا کوئی ٹائمنگ دیکھ کے کام کرنا ہے تو جاؤ بینکوں میں جاؤ، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جاؤ، ادھر تمہارا کام نہیں. تو ہم نے یہی کیا کہ یار اچھا ہو، بہتر ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹائم بجٹ کوئی ایسی مانگ نہیں. بس یہ کیا کہ صرف جاب سمجھ کے نہیں کیا اس کام کو. شوق تھا اور اب وہ سمجھ لیں کہ ایک پہچان بن گئی، ایک پیشن بن گیا. تو وہی کوشش آج بھی ہے کہ جی وہ وہاں جایا جائے، وہ کیا جائے، وہ دکھایا جائے جس کو دیکھ کر آپ کو مزہ آئے، ہم کچھ سمجھیں. شاہد بھائی ہم نے کیا کیا ایکسپلور کر لیا ان سالوں میں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کیا کچھ جان گئے، کتنے قریب تک پہنچے. اور یہ تلاش جی جاری ہے. انشاءاللہ زندگی رہی ہوگی ملاقات. فی الحال دیجیے اجازت. السلام علیکم.